والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أم يحسدون الناس على التامين خلف الإمام وحديث إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے اور درود و سلام ہوں جناب مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم علیہ. نماز میں ہماری اغلاط اور ہماری غلطیاں کیا ہیں، اسی کے تعلق سے یہ درس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو یہ ہدیہ اور تحفہ دیا ہے نماز کا، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اگر ہم اور آپ اگر اپنے دل سے سوچیں تب، اور اگر اس کی اہمیت کو اگر ہم نہ سمجھیں تو اس پر بھی اللہ رب العالمین مواخذہ کرے گا، پوچھے گا اللہ رب العالمین قیامت کے روز کہ ہم نے جو یہ تمہیں جو نماز کی شکل میں جو دیا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی کتنی اہمیت آپ کے نزدیک تھی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. بتائیے، اب نماز کی ابتدا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بات پہنچی تھی کہاں تک؟ سورہ فاتحہ کے پڑھنے تک بات. آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جو اسی چیز کو ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، اور دلائل بھی قرآن مجید سے دی جاتی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، یہ دلیل دی جاتی ہے. یہ دلیل سورہ اعراف نہیں بلکہ سورہ انفال کی آیت کریمہ ہے. سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے. آخر میں ایک دم بالکل جا کر کے سورہ اعراف جہاں 9ویں پارے میں ختم ہوتا ہے، اسی لاسٹ والے صفحے پر یہ والی آیت کریمہ موجود ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی اختیار کرو. اگر قرآن کو باریکی سے اگر یہ آیت کریمہ کو لوگ پڑھتے تو اس کے شان نزول پر غور کرتے اس آیت کریمہ کے کہ یہ آیت کریمہ اور یہ سورہ جو اعراف ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، مکی ہے یہ. اور مکے میں اللہ رب العالمین کیوں کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ اے لوگو جب تمہیں قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی اختیار کرو، خاموشی سے سنو. یہاں سورہ فاتحہ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ سورہ فاتحہ سے اس آیت کریمہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ ثابت یہ کرنے پر یہ تلے ہوئے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں 7 حدیثیں ایسی ہیں جس پر کوئی کلام ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بسبع المثاني کہ جس نے 7 مثانی 7 آیتوں والی آیت نہیں پڑھی، سورہ نہیں پڑھی، اس کی نماز سرے سے ہے ہی نہیں. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ام القرآن قرآن کی ماں کو نہیں پڑھا، نماز میں اس کی نماز ہے ہی نہیں سرے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے 7 روایتیں ایسی موجود. بتائیے
ان لوگوں کے انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے اس حدیث کو کہ میرے امت کے یہودی ہوں گے، میرے امت کے یہودی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے یہودی، ان کی نشانی کیا ہوگی کہ وہ آمین کہنے والوں سے بہت چڑ رکھیں گے، وہ بلند آواز سے جو آمین کہیں گے ان سے میرے امت کے یہودی انہیں دیکھ کر کے بہت چڑھیں گے اور بہت زیادہ چڑ رکھیں گے، یہ میرے امت کے یہودی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ نشانی بتلائی ہے، اور یہ حدیث راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بتائی ہوئی اتنی سخت وعید ہے ان لوگوں کے تعلق سے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا آمین، آمین کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی تیز سے آمین ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اما عائشہ کا حجرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر ہے کافی ڈسٹینس اور دوری ہے، یعنی وہاں پر مائک وائک کا کوئی زمانہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حجرے میں سنائی دیتی تھی، اما عائشہ وغیرہ سنتی تھی، اور جو ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی آواز وہاں پیچھے سنتی تھی حجرے میں۔ اب اس سے اندازہ یہ لگائیے، اب لوگ اس چیز کو بھی ثابت کرنے پر یہ تلے ہیں کہ آمین کو بلند آواز سے نہیں کہا جائے گا، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وافقت الملائکۃ آمین، کہ جب تمہاری آمین جب ملائکہ اور فرشتوں کی آمین سے ٹکرا جائے تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ بتائیے آمین کہنے کی وجہ سے، جب ہم اور آپ آمین کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہماری جو اخطا اور غلطی جو ہوتی ہے آمین کہنے میں، یعنی امام سے پہلے ہم سبقت نہ کریں کہنے میں آمین، یہ غلطی ہے ہماری، کیونکہ ہم حرم وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں، حرم میں جیسے کیا کہتے ہیں ہر نماز میں جب نماز پڑھاتے ہیں وہاں کے ائمہ جو ہوتے ہیں تو ایک پیچھے سے ایک تکبیر کہنے والا وہ ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، اور وہ کہہ کر کے اپنے سجدے میں چلے جاتے ہیں یا آمین مکمل کہہ دیتے ہیں، تب وہ اس کے بعد میں وہ تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، دوبارہ تکبیر پکارتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو رکھا گیا ہے تاکہ عوام جو ہے امام سے پہلے کچھ بھی عمل نہ کرنے پائے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہاں پر یہی چیز کو کرنا ہے کہ امام سے پہلے آپ کا کچھ بھی عمل نماز کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری اخطا اور ہماری غلطی ہے، چاہے وہ آمین ہو، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو، چاہے کیا کہتے ہیں اور دیگر تمام چیزیں ہوں، چاہے رکوع سجود ساری چیزیں ہوں، ان تمام چیزوں میں ہمیں امام کی موافقت کرتے ہوئے امام سے پہلے کوئی عمل نہیں کرنا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بلند آواز سے آمین کہنے کی ایک نہیں کئی روایتیں اور اجلہ صحابہ کبار صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری اور بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان صحابہ کرام سے بھی یہ روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہتے اور پیچھے ہم لوگ بھی آمین کہتے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری آمین اب فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، یعنی مل جائے آمین کہنے سے، تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور آمین کا معنی کیا؟ اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ تو قبول فرما، آمین کا معنی یہی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہیں بھی اللہ رب العالمین میسر کرے، پوری دنیا سجدہ گاہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس امت کے لیے سب سے بہترین جو چیز اللہ رب العالمین نے دیا کہ پوری دنیا کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے، جہاں آپ کا نماز کا وقت ہو جائے وہیں آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان ساری خصوصیات اور صفات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن وہ ساری باتیں انشاءاللہ بعد میں ہوں گی۔
اللہ رب العالمین سے میں دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اور ہمارے تمام مسلیان کی اللہ رب العالمین اصلاح کر دے. آمین. تقبل رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.